اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو لازم ہے تمہارے لیے اپنے نفسوں کی فکر، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تمہیں، من ضل جو بہک چکا ہے، اذا اہتدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا جمیعا سب کا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت جب آئے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیہ وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل منکم دو عدل والے تم میں سے، او آخران یا اور، من غیرکم تمہارے سوا، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر کرو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت پس پہنچی تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما روکو ان کو، من بعد الصلاۃ بعد نماز کے، فیقسمان باللہ پس وہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا نہیں ہم خریدتے بدلے اس کے قیمت، ولو کان ذا قربا اگرچہ قرابت داری ہو، ولا نکتم شہادت اللہ اور نہیں ہم چھپائیں گے گواہی اللہ تعالیٰ کی، انا اذا لمن الآثمین بے شک ہم اس وقت البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے، فإن عثر علی انہم استحقا اسما پس اگر خبر ہو جائے، علی انہما اوپر اس کے کہ بے شک انہوں نے، استحقا اسمن بے شک وہ دونوں گناہ کے مستحق ٹھہرے ہیں، فآخران یقومان پس اور دو کھڑے ہوں، مقامہما ان کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان جن کا حق دبایا گیا کہ وہ دونوں زیادہ اولا ہیں، قریب ہیں، بہتر ہیں، فیقسمان باللہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لشہادتنا احق من شہادتہما البتہ ہماری گواہی زیادہ لائق ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا اذا لمن الظالمین بے شک ہم اس وقت البتہ ہوں گے ظالموں میں سے، ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادہ یہ زیادہ قریب ہے کہ لائیں وہ گواہی، علی وجہہا اوپر ہر طرح کے، او یخافوا یا وہ خوف کا، ان ترد ایمان بعد ایمانہم کہ پھیر دی جائیں گی قسمیں بعد ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ الی ما انزل اللہ طرف اس پروگرام کے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور طرف رسول کے، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا ہمیں کافی ہے وہ جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کام میں مصروف رہیں، ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آپ لوگ اپنی فکر کریں، اے ایمان والو علیکم انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کی فکر تم پر لازم ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ اصول اگر ہر شخص پیش نظر رکھے تو معاشرے کی تعمیر کرنی آسان ہو جائے۔ ہمارے ہاں اصلاح دوسروں سے شروع ہوتی ہے، جبکہ اصلاح اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے، محاسبہ اپنی ذات کا پہلے ہونا چاہیے۔ ہم محاسبہ اگلے لوگوں کو کرتے ہیں جو دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، گویا جب تک اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی، اپنی ذات کا حساب، اپنی ذات کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ 10 آدمی کھڑے تھے نا، تو ان سے کہا بھی ذرا شمار کرو کتنے لوگ ہوں،
کہنے لگے جی 9. بھئی دوسرا کوئی شخص شمار کرے جی 9، تیسرا شمار کرے جی 9. اب باہر والوں کو وہ 10 نظر آ رہے ہیں، لیکن جب وہ آپس میں شمار کر رہے ہیں تو 9 کر رہے ہیں. کیوں؟ ہر آدمی شمار کرتے وقت اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہا. اگر وہ اپنے آپ کو پہلے شمار کرے، باقی 9 کو بعد میں شمار کرے تو 10 پورے ہوں. یہی حال ہمارا ہے. ہم اصلاح دوسروں سے شروع کر رہے ہیں. چوری دوسرا نہ کرے، ڈاکہ دوسرا نہ مارے، خود چوری بھی کرتے رہیں، ڈاکے بھی مارتے رہیں. دوسرا نماز کی پابندی کرے، اپنی نماز کی فکر کوئی نہیں. دوسرا آدمی سچ بولے، خود جھوٹ نہیں چھوڑنا. دوسرا آدمی لین دین میں پورا اترے، خود لینا ہے تو پورا لینا ہے، دینا ہے تو کم دینا ہے. بھئی بٹے ٹھیک ہونے چاہیے، ترازو ٹھیک ہونا چاہیے، اور اپنا ترازو ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے لیے تمہارے اپنے نفسوں کی فکر لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت پر ہو. یا یوں کہیں کہ نہیں تمہارا نقصان پہنچا سکتا وہ ضلع جو بہک چکا جب کہ تم ہدایت پر ہو. اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جمیعا سب کا، پس تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ. اس آیت کا شان نزول آپ علیہ السلام کے زمانہ میں 3 شخص تجارت کی غرض سے سفر پہ نکلے. حضرت عمرو بن عاص کے ایک آزاد کردہ غلام تھے بدیل بن وقار غالباً، اور دوسرے 2 تھے تمیم داری اور عادی بن بدا. اس وقت یہ 2 مسلمان نہیں تھے، بعد مسلمان و رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بدیل جو ہیں یہ مسلمان تھے. یہ شام کا علاقہ تھا جہاں سفر پہ گئے. بدیل کی طبیعت خراب ہو گئی. جب یقین ہوا کہ میں اب نہیں بچوں گا، انہوں نے اپنا سارا سامان ایک مقام پہ پیک کیا، سامان کی فہرست بنائی. فہرست بنانے کے بعد وہ فہرست سامان کے اندر رکھی، اور ان دونوں سے کہا کہ مجھے تو اب یقینی کہ میں واپس اپنے گھر تک پہنچوں گا، آپ لوگ یہ میرا سامان میرے بیوی بچوں تک پہنچا دیں. اور واقعتاً حضرت بدیل انتقال کر گئے. ان کا جنازہ ہوا یا نہیں ہوا، کس نے پڑھا، اس کی تفصیل نہیں ملی. چونکہ یہ تمیم داری اور عدی بن بدا جو ہیں یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. اگر کہیں کسی مسلمان کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ اترتی ہیں، وہ الگ مجبوری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تقوی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن چند افراد مل کر ان کا جنازہ ادا کر رہے ہیں. جس طرح امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 7 یا 8 افراد نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. وقت کے بادشاہ نے ان کو پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ جہاں ملے قتل کر دو. چونکہ وہ حکومت پہ تنقید کرتے تھے، اور حکومت کے غلط کارناموں پہ تنقید علماء ہی کر سکتے ہیں، اور کسی کے پاس یہ جرت نہیں ہے. جہاں پلاٹ اور مکان اور گاڑیوں کے سودے ہوتے ہو وہاں کوئی تنقید کیوں کرے؟ ہاں، یہ باری میری، اگلی باری تمہاری، یہ 2 سال میرے، اگلے 2 سال تمہارے، یہ 5 سال میرے، اگلے 5 سال تمہارے.
ایک ایک گھر میں 4 افراد ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت میں، وہ دوسرا دوسری میں، تیسرا تیسری میں، چوتھا چوتھی میں. اس کی وجہ سے ادھر سے مفادات آ رہے ہیں، ادھر سے مفادات آ رہے ہیں، ادھر سے مفادات آ رہے ہیں، ادھر سے مفادات آ رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے غیر مخلص لوگ ہیں. وطن کے حق میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. الحمدللہ اگر وطن کے بارے میں کوئی مخلص ہے تو وہ علماء ہی آپ کو ملے. کیوں؟ اس سے پہلے تقسیم جب ہوئی، اور تقسیم سے پہلے قربانی اس ملک کی بنیادوں میں، اس ملک کی بنیادوں میں علماء نے خون بہایا ہے، اور علماء کی تحریک کے صلہ میں یہ ملک آزاد ہوا ہے. تو امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے وقت کی حکومت پہ تنقید کی، انہوں نے قتل کا حکم دے دیا. حضرت روح پوش ہو گئے، وہ اتفاق کیا، وہیں انتقال ہو گیا جہاں روح پوش تھے. 7 یا 9 افراد نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. یہ قریب آپ کے افغانستان میں ملا امیر المؤمنین رحمہ اللہ 16 سال 17 سال تک سپر طاقت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ان کو ڈھونڈنے کے لیے. ان کا ریڈار اور ان کے سارے آلات فیل ہو گئے، ملا عمر کو نہیں ڈھونڈ سکے. اور جس مقام پہ تھے انتقال ہوا، 2-4 افراد نے جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کر دی. اور 2 سال تک اس بات کو اخفا میں رکھا گیا ہے. 2 سال تک ملا امیر المؤمنین کی وفات کو اخفا میں رکھا گیا ہے، بعد میں اظہار ہوا. یہ اخباری رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتلا رہا ہوں، میڈیا رپورٹ کے مطابق آپ کو بتلا رہا ہوں. تو بہرحال اگر کسی کو بہت زیادہ جنازہ نصیب نہیں ہوتا، ہم اس کے بارے میں کوئی اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور جس کو بہت زیادہ جنازہ نصیب ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی خوش قسمت نا. پتہ نہیں کتنے صلحاء، کتنے علماء. آئیے قریب اس مہینے میں کتنے جنازے ایسے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں تک تعداد ہے. ہفتے کے روز شوجہ آباد میں خواجہ عزیز بہلوی رحمہ اللہ، عزیز احمد بہلوی رحمہ اللہ کے جنازے میں جانا ہوا. میرا خیال ہے 3-4 ایکڑ میں ان کا جنازہ تھا. اور اگلے روز اسی دن بلکہ مفتی نعیم صاحب جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے محتمم شیخ الحدیث کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا. اگلے روز ان کا جنازہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں جنازہ تھا. یہ پرسوں جو جنازہ ہوا حضرت مولانا عزیز الرحمن ہداروی رحمہ اللہ کا، آپ دیکھیں وہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں جنازہ ہے اسلام آباد کے اندر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، وہ فرماتے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق جنازے کریں گے، جنازے بتلائیں گے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. اور یہ بات عرض کر چکا ہوں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1300 سال پہلے کی بات ہے. ذرائع ابلاغ نہیں ہے، یہ ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے. ڈاک سسٹم تھا، وہ بھی 7 دن لگ جاتے تھے، 10 دن لگ جاتے تھے، اونٹوں پہ ڈاک جاتی تھی. تار سسٹم بھی نہیں تھا، اخبار سسٹم نہیں تھا، ذرائع ابلاغ بالکل معدوم تھے. اور پھر یہ سڑکیں بھی نہیں تھیں، روڈ نہیں تھے، ریلوے کا ٹریک نہیں تھا. جب ٹریک نہیں تو ریل نہیں ہے، جب روڈ نہیں تو گاڑیاں تیز رفتار نہیں ہیں. بھئی کچھ 4 سال پہلے آپ دیکھیں ملتان تک 5 سے 7 گھنٹے لگتے تھے. اب یہ موٹر وے بنا ہے جناب، 3-4 گھنٹوں میں یہاں سے لاہور سے نکلتے اور ملتان آ جاتا ہے. کراچی 24 گھنٹے میں پہنچتے تھے، کوئٹہ 28 گھنٹے میں پہنچتے تھے. موٹر وے کی وجہ سے سارا سفر سمٹ کر رہ گیا ہے. اور کیا ہو رہا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے میں کراچی بھی آ رہا ہے اور کوئٹہ بھی آ رہا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت گویا مردم شماری کے اعتبار سے لوگ بھی بہت کم تھے، سفر اونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا. یہ خبر شرق غرب میں، شمال جنوب میں کیسے پہنچی، پھر لوگ جنازے میں کیسے پہنچے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے جنازے میں شرکاء کی تعداد 16 لاکھ تھی. 16 لاکھ افراد نے شرکت کی.
ان کی وضع قطع، ان کی شکل و صورت شریعت کے مطابق تھی، ان کا لباس شریعت کے مطابق، چہرے شریعت کے مطابق، لباس شریعت کے مطابق، سب کی پگڑیاں تھیں۔ ان کی وضع قطع دیکھ کر 20,000، ایک قول کے مطابق 30,000 یہودی، مجوسی، پارسی صرف ان کو دیکھ کر بغیر دعوت ملنے کے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جنازہ کس نے پڑھا؟ کوئی علم نہیں، پڑھا بھی یا نہیں پڑھا، بہرحال حضرت بدیل انتقال کر گئے۔ اب یہ دونوں سامان لے کر واپس آ گئے مکہ مکرمہ۔ انہوں نے سامان لا کر گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ گھر والوں کو جب خبر ملی، موت کا صدمہ تھا، سامان اتنی جلدی کھولا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب سامان کھولا، فہرست ملی، فہرست کے مطابق ایک پیالہ نہیں ہے، چاندی کا پیالہ، سونے کے نقش و نگار۔ اب انہوں نے پوچھا ان دونوں سے، حضرت تمیم داری سے اور عدی بن بدا سے، کہ بدیل بیمار بھی ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا بیمار تو ہوئے تھے۔ کوئی دوا دارو پہ کچھ خرچ کیا؟ نہیں۔ کوئی صدقہ خیرات کیا؟ نہیں۔ کوئی وصیت میں کوئی ہبہ کیا کسی کو؟ نہیں۔ انہوں نے کہا ایک پیالہ غائب ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ کچھ وقت گزرا، ان کے عزیزوں میں سے ایک شادی تھی، کچھ لوگ ایک سونار کے پاس گئے سامان بنوانے کے لیے، تو وہاں وہ پیالہ ایک نظر آیا۔ ان سے پوچھا یہ پیالہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ خاموش۔ مجھ سے پوچھا یہ پیالہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یہ پیالہ تمیم اور عدی سے ہم نے خریدا ہے۔ اب ان کو بلایا گیا، بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں خبر نہیں ہے، یہ پیالہ اس نے آپ سے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ انہوں نے کہا گواہ تو نہیں ہے، گواہ تو ان کے پاس نہیں تھے، اور وہ قسم پہلے کھا چکے تھے۔ اس کے بعد یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو پھر بدیل کے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ بھئی پہلے وہ مدعی تھے کہ ہم نے پیالہ خریدا ہے، ان کے پاس تو گواہ نہیں ہے، اور اب آپ قسم اٹھائیں۔ چنانچہ نماز کے بعد ان کی قسم لی گئی، اور اس قسم پہ فیصلہ و پیالہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ بہت ساری تفصیل ہے۔ پہلے بدیل کے رشتہ دار مدعی بنے، انہوں نے کہا جی پیالہ آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا لی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا جی ہم نے خریدا ہے، مدعی وہ بن گئے، اب ان کے پاس گواہ نہیں ہے، اب قسم ان پہ آ رہی ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی، اس قسم کی بنیاد پہ پیالہ ان کے حوالے کر دی گیا۔ فرمایا ایمان والو شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل منکم، دو عدل والے تم میں سے، او آخران یا اور، من غیرکم تمہارے سوا، یعنی غیر مسلم، چونکہ یہ دونوں مسلمان نہیں تھے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما، تم روکو ان کو، من بعد الصلاۃ، بعد نماز کے، یہ نماز اثر تھی، فیقسمان باللہ، قسمیں کھائیں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بھی، نہیں ہم خریدتے بدلے اس کے ثمنا، قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو قرابت داری، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں چھپاتے گواہی اللہ تعالیٰ سے، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم اس وقت البتہ گناہگاروں سے ہوں گے۔ فإن عثر، پس اگر خبر دی جائے، علی انہم استحقا اثما، کہ بے شک وہ دونوں مستحق کے گناہ ہیں، فآخران یقومان، پس اور دو کھڑے ہوں، مقامہما، ان کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، گویا جن کا حق دبایا گیا ہے کہ وہ زیادہ لائق ہیں گواہی دینے کے، فیقسمان باللہ، وہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لشہادتنا احق من شہادتہما،
البتہ گواہی ہماری زیادہ لائق ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، الا اذا لمن الظالمین بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادہ، یہ زیادہ قریب ہے کہ لائیں وہ گواہی علی وجہ یا اوپر ہر طرح کے، او یخافوا یا وہ خوف کا ان ترد ایمان بعد ایمانہم کہ پھیر دی جائیں گی قسمیں بعد ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔